سورۃ المومنون آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی دعا پڑھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر میری قوم پر عذاب آئے گا تو مجھے ظالموں میں سے نہ کیجیے گا۔ یعنی آپ سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے لیے انجام دوسرے نبیوں والا ہوگا کہ پوری قوم پر عذاب آئے گا اور ایمان والوں کو نکال دیا جائے گا، یا ان کی قوم اس میں اتنے زیادہ مومن ہو جائیں گے کیونکہ جہاں پر مومنوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے وہاں عذاب نہیں آتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیت 92 میں عالم الغیب والشہادہ کی اللہ کی صفت بیان ہوئی کہ اللہ ہی غیب جانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر کچھ ایسے اصول کے تحت کہ میری قوم پر بھی اگر عذاب آیا تو مجھے ظالموں میں سے نہ کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فرمانا کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ آپ کی قوم پر عذاب لا سکتا ہوں۔ یعنی یہ دو باتیں آپ کو بتائیں گی کہ اللہ کیا ہیں اور رسول کیا ہیں، اور غیب اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کچھ اصولوں کے مطابق کرتے ہیں جس کی نو ہاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی کہ عذاب کن قوموں پر آتا ہے اور عذاب کن قوموں سے رک جاتا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا جو ایک انداز ہے یہ آپ کو بہت امپریس کرتا ہے کہ کتنا ڈرتے تھے وہ اللہ سے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 96 میں جو انہی آیتوں سے بات آگے بڑھتی ہے جو کہ ہم سب کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کوالٹی نصیب فرمائے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دور کیا کریں برائی کو اس طریقے کے ساتھ جو بہترین طریقہ ہو، نہ کہ ہم جو سکھاتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا سکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ادفع باللتی، دور کیجئے اس طریقے کے ساتھ ہی احسن، کہ وہ طریقہ جو بہترین ہو، کس کو دور کیجئے؟ سیئہ کو، برائی کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی وہ ظرف، وہ طریقہ عطا فرما دے کہ ہم بہترین طریقہ اختیار کریں کہ ہمارا دشمن بھی ہمارا دوست ہو جائے۔ تو اگر آپ غور کریں یہ آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن اعلم بما یصفون، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں، ان کی زبانیں کیا چل رہی ہیں۔ یعنی آپ گویا پوری آیت کو سمجھیں کہ وہ کیا کچھ اللہ کے رسول پر بولتے ہوں گے، وہ کیا کچھ وحی کا انکار کرتے ہوں گے، جو کہ آپ نے پچھلی آیتیں پڑھی۔ دیکھیں کانٹیکسٹ پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ قیامت کو بھی نہیں مانتے ہیں، یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور یہ تک مانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ عجیب سی آپ دیکھیں سائیکالوجی یا سائیکو ہو چکا ہے انسان کہ ماننا بھی ہے لیکن وہ باتیں نہیں ماننا جو ہمارے بزرگوں نے نہیں بتائی یا ہم نے نہیں سنی۔ تو بڑا خوبصورت پورا ربط چل رہا تھا پچھلی آیتوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں وہ کیا باتیں کریں، لیکن آپ بہترین طریقہ اختیار کریں اور برائی کو دور کریں۔ اور آپ دیکھیں بڑی خوبصورت دعا آتی ہے کہ وقل، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، یعنی آپ دعا کیجئے کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی شیطانوں کے وسوسوں سے۔ ہم نے اس کو صرف ابلیس شیطان پر اس دعا کو محدود کیا، جبکہ یہ شیطان انسانی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے، اہل کتاب، مشرکین مکہ، وہ منافق۔
جو کہ اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مان رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضول پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ اپنی برتری جتا رہے ہیں، اور لوگوں کو پچھلی کتاب سے تصدیق نہیں کرنے دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو. ان کو اگر آپ غور کریں، ان کو ایکچوئل شیطان کہا گیا ہے. ابلیس شیطان کے لیے بھی آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو ہم خود بہت بڑے شیطان ہیں، ہمارے اطراف میں بہت بڑے شیطان ہیں، ہماری اپنی پسندیدہ اپنے قریبی رشتے ناتوں کی شکل میں بڑے شیطان ہیں، جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں، جو ہمیں ڈراتے ہیں، جو ہمارے فیوچر کو خراب کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، ہمیں حق بولنے سے روکتے ہیں. تو آپ بھی یہ نیت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کریں کہ اے میرے رب، جو میرے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے، جو مجھے حق بولنے سے روک رہا ہے، جو میرے لیے کوئی نہ کوئی پلاٹنگ کر رہا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی شیطانوں کے وسوسوں سے، انسان شیطانوں یا جنات شیطانوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی اے میرے رب یہ کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس. یعنی فضول کی دشمنی، فضول دشمن کو اپنے پاس پانے کی دعا کیوں کریں ہم کہ جی آ جائیں میں اس کو بتاؤں گا یہ وہ، بلکہ اللہ کے رسول کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے. تو گویا میں اور آپ بھی کچھ سمجھیں کہ ہم دشمنوں سے بچنے کی دعا کیا کریں کہ اے اللہ جو میرا کام چل رہا ہے وہ اور بہترین طریقے سے چلے. اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کیا بتا رہے ہیں کہ ان شیطانوں کو دور کرنے کے لیے آپ کوئی بہترین طریقہ اختیار کریں، لوگوں کو اپنا اور دشمن نہ بنائیں. اور میں سمجھتی ہوں مجھ میں یہ کوالٹی کی بہت کمی ہے، بہت لیکنگ ہے کہ ہم فضول اپنے دشمن بناتے ہیں، فضول اتنی باتیں کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انداز نصیب فرمائیے، ہماری اصلاح فرما دیجئے. ہم بہت خطا کار ہیں، بہت بیوقوف ہیں، بہت کم عقل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی حکمت والا طریقہ نصیب فرمائیے. تو یہ آپ انسانی شیطان کے لیے بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ وہ جنات شیطان جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے ان کے وسوسوں سے بچائیے کہ مجھے ان سے کوئی ڈر نہ لگے، اور اے اللہ یہ میرے قریب بھی نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ یہ دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما لے. اب جناب بہت بڑی بہت امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی ایک پر موت. کن کا ذکر ہو رہا تھا کہ ہم احدہم میں، ان میں سے کسی ایک پر، احدہم یہ ہم کس پر جا رہا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں. تو یہ ان کی طرف جا رہی ہے بات کہ ایسے لوگوں پر جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے، پھر وہ ریئلائز کرتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہی ہیں، موت کے وقت کہتے ہیں رب ارجعون، رب ارجعونی، اے میرے رب مجھے دوبارہ اس دنیا میں لوٹا دیجیے. اور میری ہمیشہ سے یہ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ جب مجھے فرشتے لینے آئیں تو میں یہ دعا نہ کروں، وہ اتنا خوبصورت منظر ہو، وہ اتنا اچھا لگ رہا ہو کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں یہ دنیا سے چمٹنے کا دل بالکل نہ ہو، اور نہ ہم بیمار ہوں، نہ ہم محتاج ہوں. مطلب ایسی بھی بری حالت نہ آئے کہ ہم کہیں نہیں جی اللہ اب آپ مجھے اٹھا لیجئے. لیکن اللہ وہ زندگی اتنی خوبصورت، آنے والی زندگی اتنی خوبصورت ہو، اور اتنے خوبصورت فرشتے اتنی عزت کے ساتھ ہماری روح لینے آئیں کہ ہم کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ رب ارجعونی، اے میرے رب مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے. اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا کہیں. ہماری پوری تیاری ہو. آپ دیکھیں کیا اللہ بتا رہے ہیں، یہ بالکل اندر کی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ ہم پہ کھول دیتے ہیں کہ گناہگار مرتے ہوئے
مرنے سے کراہت کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں اے میرے رب مجھے اس دنیا میں لوٹا دیجیے. کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اب اس پر تمام حق ریلائز اس نے کر لیا. لعلی اعمل صالحا، تاکہ اب میں امید ہے کہ میں اب عمل کروں گا اچھے. یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ مرتے ہوئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جاتا ہے، ہم ان آیتوں کی بیس پر یہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ مرتے ہوئے انسان ریلائز کر جاتا ہے کہ وہ اچھے لوگوں میں ہے یا برے لوگوں میں ہے. تو وہ کہتا ہے مرنے والا کہ اللہ مجھے لوٹنے کا موقع دیجئے تاکہ میں اچھے عمل کروں. فیما ترکتو، اس دنیا میں جو ترکتو میں چھوڑ آیا ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. انہا کلمہ، بے شک یہ تو اس انسان کا ایک صرف کلمہ ہے، بات ہے. کلمے کا مطلب فقط لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا. کلمے کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کلام اللہ، بات. ایکچوئل ہوتا ہے اس کا ترجمہ بات. اللہ بھی آپ دیکھیں کتنا اگنور کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی ایک فضول بات ہے. انہا کلمہ، یہ بس ایک اس کی بات ہے، اسٹیٹمنٹ ہے. ہوا قائلھا، جو وہ مرنے والا زبان سے ادا کر رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور جو آگے ہم عقیدہ ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ زندہ اور مردہ کے درمیان ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. یعنی ہم بھی سوچتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی مرنے والا دنیا میں لوٹ کر آتا ہے؟ تو ہم سورہ مومنون کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں ہمیشہ. آیت نمبر 100 ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخ، اور اس مرنے والے کے پیچھے، ان مرنے والوں کے پیچھے برزخ ہے، ایک آڑ ہے. سورہ رحمان میں بھی آپ برزخ کا لفظ پڑھیں گے کہ کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے درمیان ایک آڑ ہے، اللہ کا ایک حکم ہے. آڑ کا مطلب ایک پارٹیشن ہے، اور برزخ ہے زندہ اور مردہ کے درمیان. الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک. آپ نے دیکھا آپ کو کتنے سارے کانسیپٹ ملے. ادفع باللتی، یہ ملا کہ اللہ آپ کو اور مجھ کو وہ طریقہ عطا فرمائے کہ ہم برائی کو بھلائی سے دور کریں. پھر ہمیں ملا کہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بھی بچائیے اور یہ میرے قریب بھی نہ آئے اور میری زندگی خیر سے عافیت کے ساتھ اللہ کے کام میں گزر جائے. پھر ہمیں ملا مرنے والے برے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ کی ملاقات انہیں عزیز نہیں ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے اس دنیا میں رہنے دو، جس پر انہیں جواب ملتا ہے کلا. اور انہیں کہا جاتا ہے یہ جسٹ اسٹیٹمنٹ ہے تمہارے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور پھر ہم سب کے لیے ایک انفارمیٹیو آیت آ گئی کہ زندہ اور مردہ کے درمیان ان کے پیچھے ایک آڑ ہے اٹھائے جانے والے دن تک. اب جناب یہ روح نکلنے کا منظر پیش ہوا، اور اب آگے آپ دیکھیں کہ کیا بات آ گئی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں. آپ نے دیکھا کہ پہلے سٹیپ پر آ رہا ہے انڈیویجولی کس طرح اس دنیا سے لوگ جاتے ہیں، اور اب آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی حسب نسب، انساب کوئی حسب نسب نہیں ہوگا ان کے درمیان. یومئذ، اس دن. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی وہ ایک دوسروں کو پوچھیں گے. آج جو ہم ایک دوسرے کے پیچھے حرام حلال کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ہم جو ایک دوسروں سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم بہت کچھ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، خاص کر کے اپنے حسب نسب یعنی نسبی رشتوں کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں. اللہ بار بار میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ جو حق ہے تمام رشتے ناتوں کا وہ حق ادا کرنا نصیب ہو، بیونڈ دا لائن ہم نہ جائیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں اس دن نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، نہ کوئی کام آئیں گے. فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے بھاری ہوں گے وزن اس کے، فاولئک هم المفلحون، لازماً نیکی کے پلڑے اگر بھاری ہوں گے تو ہی تو فلاح پائیں گے نا.
دیکھیں اس کے اندر نیکی لکھا ہوا نہیں، لیکن یہ خود بخود سمجھنے والی چیز ہے کہ جس کے بھاری ہوں گے وزن اس کے نیکی کے بریکٹ میں ہم ڈالیں گے، پس یہی لوگ وہ فلاح پائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے خفیف ہوں گے، ہلکے ہوں گے وزن اس کے یعنی نیکی کے، فاولئک الذین، پس یہی لوگ وہ ہیں جو خسروا انفسہم، انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے ہی آپ کو، یعنی انہوں نے خود سٹڈی نہیں کی۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی تمام آیتیں یہی چل رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لائے ہیں، جو وحی اتر رہی ہے، اس کو اپنی وحی سے ٹیلی کرو۔ جب اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی کتاب کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ پورا کانٹیکسٹ سے یہی بات چل رہی تھی، پھر اس کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر نماز میں وہی آیتیں کیوں پڑھتے ہو؟ تو پھر مانو عمل کے ساتھ پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو گھاٹے میں ڈالیں گے اپنے آپ کو، فی جہنم خالدون، جہنم میں سدا رہنے والے ہیں یہ لوگ۔ تلفح وجوہہم النار، جھلس دے گی، مطلب جلا دے گی ان کے چہروں کو آگ، چہروں کو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے کہ جھلس دیں گے ان کے چہروں کو، جھلسا دے گی آگ۔ وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں کالے ہو کر، انتہائی بدشکل ہو کر پڑے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ میرے دل پر لگنے والی آیت ہے جس سے میں نے اپنی زندگی کو بدلا، کہ باقاعدہ آپ دیکھیں کیا بات آ رہی ہے۔ الم تکن آیاتی، دیکھیں یہی سوال ہونے والا ہے۔ الم تکن آیاتی، کیا نہیں آئی تھی آیتیں میری، تتلا علیکم، کہ وہ جو تلاوت ہوتی تھی، پڑھی جاتی تھی تم پر۔ دیکھیں صرف آیات کا حوالہ دیا جائے گا۔ آپ کا سلیبس، آپ کے پیپرز، جو ایگزام کے لیے آپ کو سلیبس ملتا ہے، تو آپ کا امتحان صرف اسی کتاب سے ہونے والا ہے۔ آپ کی پوچھ صرف اسی کتاب سے ہونے والی ہے۔ کوئی کتاب سے باہر کوئی کویسچن آپ سے نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں پورے مارکس لانا، بلکہ گریس مارکس لانا نصیب فرما دے۔ دیکھیں بہت انتہائی امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 105، کہ اللہ فرمائیں گے کیا نہیں آئی تھی میری آیتیں جو پڑھی بھی جاتی تھی تم پر، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، بس تم ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ کسی حدیث، کسی ضعیف حدیث، کسی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا سہارا لے کر، وہی حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جو کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہاتھوں سے لکھتے تھے کتاب اور کہتے تھے ھذا من عند اللہ، اور اللہ نے فرمایا وما ہوا من عند اللہ۔ یہ جھگڑا ساری زندگی تمام انبیاؤں کے ساتھ رہا کہ آیتوں کے علاوہ اور الٹے سیدھے عقیدے دے کر توحید سے لوگوں کو دور کرتے تھے، اور اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا لیندی دین کو بنا دیتے تھے کہ ایک انسان کی سیلف آبزرویشن سے وہ دور ہو جاتا تھا۔ اور اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ سب کو انڈیویجول لیول پر پکڑا جائے گا، کہ اتنا کمپیکٹ دین ہے اور اتنی چند باتوں کا دین ہے کہ ہر انسان کو خود پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں بڑی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کم از کم میرے لیے، کہ اب اللہ فرماتے ہیں تم پر پڑھی بھی جاتی تھی، تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ اس بات کے ساتھ ہم آیت کو ختم کریں گے کہ وہ جواب کیا دیں گے، اور اب آپ کو جواب کیا دینا ہے، تیاری ہم نے کیا کرنی ہے۔ وہ جواب میں کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، غالب آ گئی تھی ہم پر ہماری بدبختی، یعنی اے اللہ ہمیں کیوں نہیں سجھائی دیا، ہمیں بات کیوں نہیں سمجھ آئی، غالب آ گئی تھی ہم پر ہماری بدبختی۔ یعنی وہ ایڈمٹ کریں گے کہ ہم سب کی باتوں میں کیوں آ گئے تھے، ہم نے وقت کیوں نہیں نکالا، ہم نے بیسک عربک سے آپ کو کیوں نہیں سمجھا، اللہ ہم کتنے بدبخت ہو گئے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی تقدیر میں بدبختی لکھی ہے، ہم اپنے ہاتھوں بدبختی کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر اللہ ہی بدقسمت سب کو لکھ دیں تو یہ تو پھر اللہ کا انفیئر فیصلہ ہوا، پھر اللہ رحمان رحیم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے تو ہم پر
پوری ہدایت کو پوری طرح سے کھول دیا. اللہ تو دیکھ رہے ہیں کون وقت نکالتا ہے, کون وتواصوا بالحق کرتا ہے, کون وتواصوا بالصبر کرتا ہے, کون ایمان لا کر عملے صالح کرتا ہے. تو آپ آنسر دیکھیے کہ ہم انشاءاللہ اپنی بدبختی کو خود دور کریں گے. کاہلی, سستی, حق بات کو سننے سے ڈرنا, سماعت بصارت دل کا صحیح استعمال نہ کرنا, اس سے بڑی بدبختی اور کون سی ہو سکتی ہے کہ ہم نے تندرستی پائی, ہم نے جوانی پائی, ہم نے وقت پایا اور ہم نے اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا. اور ظلم پہ ظلم کہ اگر پوچھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا تعارف بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, تو کہتے ہو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کہتے یہی ہو نا تم؟ بتاؤ, یہی جواب دیتے ہو نا جب کوئی پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, تو کہتے ہو وہ بندے بھی تھے اور وہ میسنجر بھی تھے, عبدہ ورسولہ. تو پھر میسج کو کیوں نہیں پڑھا؟ ایسی کیسی محبت, ایسے کیسے عاشق رسول تھے, ایسے کیسے تمہارے دل میں کوئی اور دوسری باتیں جگہ لے جاتی تھیں, ایسی کیسی بدبختی تم پر عائد ہو گئی. تو یہ بدبختی ہم اپنے ہاتھوں لکھوا رہے ہیں. اور اللہ کتنے کریم ہے. میں ایمان سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں, ہر طرح کی ہمیں ٹپس دی ہیں جنت میں داخلے کی. لیکن اب ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو اس ٹپس کا, اس خوبصورت باتوں کا کو سمجھے نہ اور اس کا فائدہ نہ اٹھائے. تو دیکھیں جہنم میں جانے والے کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب, بدبختی آ گئی تھی ہم پر, طاری ہو گئی تھی ہم پر, وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, اور ہم گمراہ لوگ ہو چکے تھے. یعنی ہمارے پاس راہیں تھیں لیکن ہم نے ان راہوں کو گم کر دیا تھا. تو انشاءاللہ میں اور آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو روز پڑھیں گے, روز پڑھیں گے. اور یہ 1 سے 2 بار پڑھنے کی چیز نہیں ہے, ساری زندگی پڑھیں گے, لوگوں کو پڑھائیں گے. بس اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقہ نصیب فرما دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.